الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید قصص الانبیاء علیہم السلام میں ہم پڑھ رہے تھے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ ابتدائی واقعات ہم نے کہیں اختصار کہیں تفصیل کے ساتھ پڑھے، اور جہاں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسباق پڑھتے ہوئے عید الاضحیٰ کے دن اپنی بات روکی تھی، وہیں سے ارادہ ہے کہ آج ہم واپس شروع کریں گے انشاءاللہ، اور غالباً یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کی یہ تیسری قسط ہوگی انشاءاللہ۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کو تمام سننے والوں کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائیں اور عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اگر کچھ پڑھنے یا کچھ سننے سے ہمارے عقائد اعمال سنور جائیں تو حاصل ہو گیا۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، یہ تو اللہ تعالیٰ کی کروڑہا عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے تذکرے نصیب فرمائے ہیں، بڑی سعادت ہے یہ۔ بہرحال دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں عمل کا بھی جذبہ نصیب فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عقیدے کی بات اپنے والد کے آگے رکھی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ۔ ان کو آپ پڑھ چکے، سن چکے اپنے بساط تک۔ شاید میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا، یہ کوئی ایسی باتیں نہیں جو میں آپ کو پہلی بار بتا رہا ہوں، آپ نے بھی پہلے سن رکھی ہیں، ہم نے بھی سن رکھی ہیں، آپ نے بھی پہلے پڑھ رکھی ہیں، ہم نے بھی پہلے پڑھ رکھی ہیں۔ بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے واقعات میں اللہ نے وہ تازگی رکھی ہے کہ ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ان میں اسباق ہیں۔ یعنی دیکھیں کہ پیغمبر علیہ السلام عقیدے کی بات کو سب سے پہلے اپنے والد کے آگے رکھ رہے ہیں، اور جس انداز میں رکھا ہے ہم نے کلام پاک کی روشنی میں کچھ پڑھا ہے۔ والد بگڑ گئے، اب ظاہر بات ہے یہ سامنے تو حضرت ابراہیم ہیں، یہ تو آزر کے بیٹے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جن کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بات کر رہے تھے ان کو حضرت ابراہیم کے والد اپنا خدا سمجھتا تھا، اور جس بات کو غلط کہہ رہے ہیں پیغمبر علیہ السلام، تردید کر رہے ہیں، اس بات کو آزر اپنا عقیدہ مانتا تھا، وہ بگڑ گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ باز آ جاؤ آپ ان باتوں سے، اصلاح کر لو اپنی، ورنہ ہم آپ کو سنسار تک کر دیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کی بات سنی، لیکن یہ نہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے ادب کا دامن چھوڑا ہو، نہیں، ادب کا دامن تھام کر پیغمبر علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا کہ پھر میرا سلام ہے۔ اور یاد رکھیے گا انہی واقعات کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے کہ صحیح عقیدہ یہ ماں باپ سے مقدم ہوا کرتا ہے۔ ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے انسان نے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یاد رکھیے گا وہ خدا کے تابع ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ اگر خدا کا حکم اور ماں باپ کا حکم خدا نہ کرے کہیں ٹکرانے لگے تو ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ کے حکم کو لے لیا جائے گا اور خدا کے حکم کو چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، وہاں خدا کے حکم کو اپنایا جائے گا، ماں باپ کے حکم کو چھوڑا جائے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ادب بہرحال ہم نے برقرار رکھنا ہے، اس لیے کہ چاہے کچھ بھی ہو ماں باپ ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ ایک چھوٹا سا سوال اس آیت میں علماء نے اٹھایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جملہ کہا، فرمایا اپنے والد سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خدا کے نبی ہیں، لیکن آزر کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، وہ عقیدے کے لحاظ سے فیل تھا، اور وہ اسی عقیدے کے ساتھ اس دنیا سے گیا ہے، جیسے کہ ہم نے عید الاضحیٰ والے دن وہ حدیث شریف بھی پڑھی تھی، وہ بھی آپ کو یاد ہوگی، یاد ہے نا یا نہیں؟ اور وہ حدیث قیامت کے منظر کو بیان کرتی ہے، وہ اپنے اسی عقیدے کے ساتھ اس دنیا سے گیا ہے۔ تو سلام کا پھر لفظ پیغمبر علیہ السلام نے ان کے آگے فرمایا، تو کیا آیا پھر وہ شخص جو غیر مسلم ہو اس کو کیا سلام کیا جا سکتا ہے؟ تو بس ایک موٹی سی بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ فقہا نے لکھا ہے کہ بالعموم غیر مسلم کو سلام کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے، بالعموم غیر مسلم کو سلام میں ابتدا
سلام کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی غیر مسلم سلام کر دیتے ہیں، کئی ایسے ہوتے ہیں وہ ہمارے ماحول میں یا کہیں اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں، یا اب تو دنیا خود ایک محلہ بن گئی ہے، وہ عام طور پر کہ ملتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں السلام علیکم، کہہ دیتے ہیں یا نہیں کہہ دیتے؟ کہہ دیتے ہیں۔ تو فقہا نے لکھا ہے کہ ان کے جواب میں سلام کا لفظ تو پھر بھی اجازت نہیں ہے، وعلیکم تک کی اجازت ہے، یہ علامہ جزری رحمۃ اللہ نے بھی لکھا۔ خیر بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ مختصر سے سوال جواب علماء نے لکھے ہیں اس ضمن میں، بس میں نے اس پر اور بھی تھوڑی سی ابحاث ہیں، لیکن میں نے ایک خلاصہ عرض کر دیا، بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب آگے سنیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میری طرف سے پھر سلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے عقیدے پر قائم رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بہت سمجھایا، بالکل واضح کر کے بات رکھی، لیکن باپ کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی، نہ مان۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو سامنا ہوا ہے پیغمبر کو اپنے ماں باپ سے، اور ایک سامنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوا ہے اپنی قوم سے۔ اچھا، پھر قوم کے حوالے سے علماء نے دو حصوں کو بانٹا ہے، کچھ نے ایک ہی میں رکھا کہ اسی کے کچھ لوگ تھے، لیکن کچھ فرماتے ہیں کہ اصل میں جو لوگ تھے نا بابل میں، وہ تو تھے بت پرست، ان کے آگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کی تردید کی۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ، ایک ایسی قوم تھی اس زمانے میں، وہ کہلاتی تھی ہران۔ اس قوم کے جو لوگ تھے یہ کواکب پرست تھے، بابل والے بت پرست تھے، ہران والے کواکب پرست تھے۔ بعض نے ان کو انہی میں ہی ضم کیا ہے۔ بہرحال بس ایک موٹی سی بات ذہن میں رکھ لیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے دونوں کے آگے، چاہے کوئی بت پرست ہو چاہے کوئی کواکب پرست ہو، پیغمبر نے دونوں کے آگے عقیدہ رکھا ہے۔ ان کو فرمایا کہ بت نہ پوجو، یہ کیا ہے؟ نہ تمہیں دیکھتے ہیں، نہ تمہاری سنتے ہیں، نہ تمہارے کسی کام آتے ہیں۔ اور جو دوسرے تھے کواکب پرست، ان کا ایک عجیب عقیدہ تھا، دھیان میری طرف رہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ عالم کا جو نظام چل رہا ہے نا، دیکھیں عالم کے نظام سے تو انکار کوئی نہیں کر سکتا، وہ تو سامنے چلتی ہوئی ایک شے ہے، دنیا کا نظام تو چل رہا ہے نا، سورج طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے، ستارے چمکتے ہیں مرجھا جاتے ہیں یا چھپ جاتے ہیں، اسی طرح کہیں فتح ہیں کہیں کامرانیاں ہیں، کہیں بیماریاں ہیں کہیں شفا ہے، کہیں خوشیاں ہیں تو کہیں غم ہے، کہیں اولاد ہے کہیں بے اولادی کا مسئلہ ہے، کہیں امیری ہے تو کہیں غریبی ہے، یہ نظام تو چل رہا ہے، کہیں کوئی بادشاہ ہے اور کہیں کچھ اس کے رعایا ہیں۔ اچھا، کہیں دن ہے تو کہیں رات ہے، کہیں گرمی ہے تو کہیں سردی ہے، یہ نظام عالم سے انکار تو نہیں کر سکتے تھے۔ البتہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ساری کائنات کا جو نظام چل رہا ہے یہ چلا رہے ہیں اصل میں ستارے۔ کون چلا رہے ہیں؟ ستارے چلا رہے ہیں۔ وہ کہتے تھے یہ انہی کی گردش سے، یہ انہی کی چمک سے، یہ انہی کی تاثیرات سے یہ سارے جو ہے یہ نظام لیل و نہار قائم ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اچھا، پھر وہ یہ کہتے تھے، بعض علماء نے تو فرمایا کہ وہ وہی تھے کہ یہ سارے کرشمے جہاں تاروں میں مانتے تھے وہاں وہی لوگ یہ سارے کرشمے چاند میں بھی مانتے تھے۔ اچھا، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ظاہر کے لحاظ سے، میں قرب کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا ہوں، ظاہر کے لحاظ سے جب آپ اور ہم اس دھرتی پر کھڑے ہو کر تارے دیکھیں اور چاند دیکھیں، تارے زیادہ روشن ہوتے ہیں یا چاند؟ اوکے، اچھا اب سمجھیے گا، جب آپ اور ہم اس دھرتی پر کھڑے ہو کر روشن یہ سیارات دیکھیں، ستارے زیادہ چمکتے ہیں، چاند زیادہ چمکتا ہے یا سورج؟ کیوں سوچ میں پڑ گئے ہو؟ کبھی نہیں محسوس ہوا آپ لوگوں کو؟ یہ تو بڑی کھلی سی بات ہے، جب سورج طلوع ہوا
تو ستارے تو کیا چاند بھی نظر نہیں آتا الا ماشاء اللہ. اس لیے جو روشن یا روشنی سورج کی ہے وہ چاند کی نہیں ہے. اور جو پھر چاند میں ہے، جیسے آپ 14ویں کے چاند دیکھیں تو پھر وہ ستاروں کی بات نہیں ہمیں لگتی. انہی کے کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ جیسے سیاروں ستاروں میں یہ سب کچھ ہے ویسے ہی چاند میں ہے، اور پھر ان دونوں سے بڑھ کر سورج میں ہے. اور کچھ علماء نے فرمایا کہ ان میں اصل میں 3 طبقے بٹ گئے تھے اپنا حران والوں میں. ان میں ایک یہ تھا کہ وہ اپنے ان عقیدوں کو وابستہ کرتے تھے ستاروں سے، اور کچھ وابستہ کرتے تھے چاند سے، اور کچھ وابستہ کرتے تھے سورج سے. اب اگر اس پوری قوم کو الگ شمار کیا جائے تو ان میں کتنے حصے بٹ رہے ہیں؟ 3. اور بعد نے فرمایا کہ اصل میں وہ سارے گھلے ملے ہوئے تھے، ایک ہی عقیدے کے تھے. بہرحال واللہ عالم بھی حقیقت الحال، اس لیے کہ ہزاروں سال بیت گئے. یہاں تک بات میری سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ آئیے مل کے درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ بت پرستوں کے آگے تو عقیدہ توحید پیغمبر نے رکھا ہی رکھا. اب یہ جو سیارات والے تھے، سیاروں والے، ستاروں والے، چاند اور سورج والے، پیغمبر علیہ السلام نے ان کے آگے بھی صحیح عقیدہ رکھا. ہاں اچھا، پتہ ہے علماء نے بڑی ایک عجیب بحث فرمائی ہے کہ جو گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حران والوں سے فرمائی اور جس انداز میں پیغمبر نے ان کو سمجھایا، کیا وہ مقام مناظرہ تھا پیغمبر کا؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جی ہاں، وہ پیغمبر کا مناظرانہ رنگ تھا. کبھی کبھی بات ایسی ہوتی ہے کہ کسی کو مثال سے سمجھ میں آتی ہے اور کسی کو بات مناظرانہ گفتگو سے سمجھ میں آتی ہے. بات یہ ہے کہ بات سمجھانی ہے. جہاں بات مثال کی آئی تو پیغمبر نے مثال دی ہے، جہاں بات دلیل کی آئی پیغمبر نے دلیل دی ہے، جہاں بات مناظرے کی آئی تو پیغمبر نے مناظرہ کیا ہے. بات تو یہ ہے کہ کون سا مرحلہ کس بات کا تقاضا کرتا ہے. بات سمجھ آئی؟ اب پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے. بعض علماء نے بڑا عجیب نقش پیش فرمایا ہے. بات اصل میں مقصد ہوتا ہے سمجھانے کا تاکہ بات عوام کو سمجھ میں آ جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما ہے، ان لوگوں سے گفتگو ہو رہی مثلا کہ یہ سارا نظام عالم اور کائنات تو تمہارے سامنے ہے، یہ چلانے والے کون ہیں؟ جواب ستارے ہیں. ستاروں سے یہ سارا نظام عالم چل رہا ہے. حتیٰ کہ کہیں سعادت ہے تو ستاروں سے ہے، نحوست ہے تو ستاروں سے ہے. اگر کسی کو اولاد سے نوازا جا رہا ہے تو ستاروں کی تاثیر ہے، اور اگر کوئی بے اولاد ہے تو ستاروں کی تاثیر ہے. نعوذ باللہ. اب پیغمبر علیہ السلام بیٹھے ہیں. اچھا پتہ ہے مولانا حفظ الرحمان سیو ہاروی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی قصص القرآن. حقیقت ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے موقع پر جب اس طرح درود پڑھا جاتا تھا نا تو آپ کو یاد ہوں گے عالم اسلام کے مایہ ناز خطیب مولانا عبد المجید ندیم مرحوم، یاد ہے؟ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ضمیر سے پڑھو معدے سے نہیں. تو اب میں آپ سے بھی حضرت کے الفاظ کے اہتمام میں کہتا ہوں ضمیر سے پڑھو معدے سے نہیں. حضرت آدم سے حضرت محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم.
انہوں نے قصص القرآن 4 جلدوں میں لکھی ہے، آپ یقین کریں کسی بھی واقعے میں ملاوٹ نہیں ہونے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک جملہ حضرت نے لکھا قصص القرآن میں، لقب مجدد انبیاء۔ میرے ساتھ اگر کہہ دیں مجدد، اب حضرت ابراہیم تو مجدد انبیاء ہیں، وہاں پر تشریف فرما ہے، ان کی بات کو سنا۔ اب قرآن پاک سے سنیے اس واقعے کو۔ فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا، بیٹھے ہیں کہ اتنے میں رات کا اندھیرا چھایا اور ایک ستارہ روشن ہوا، اور علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ جو وہ ستارہ روشن ہوا تو وہ روشنی میں ممتاز تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، اچھا وہ لوگ بھی دیکھے، وہ تو مست ہو گئے، اس لیے کہ ان کے عقیدے کے مطابق، ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق، حران والوں کے عقیدے کے مطابق تو یہ ان کا خدا تھا، نعوذ باللہ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دیکھا، فرمایا قال ھذا ربی، اچھا یہ جو جملہ ہے نا ھذا ربی، یعنی اتنی بحث ہے کتابوں میں ہمیں کہ یہ حضرت ابراہیم نے جو فرمایا ھذا ربی، تو اس کا معنی تو یہ ہے یہ میرا رب ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا حضرت ابراہیم اس ستارے کو اپنا رب مانتے تھے؟ مل کے کہہ دو، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں آ رہی؟ اتنی بحث ہے، اتنی بحث ہے کہ کبھی کبھی آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ بس میں ایک چھوٹا سا خلاصہ عرض کر دوں، علماء محققین نے جو فیصلہ کیا ہے وہ انشاءاللہ میں آگے پڑھوں گا، تب بات بالکل آپ کو سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ جب وہ ستارہ روشن ہوا اور یہ سارے نچھاور ہو گئے، فرمایا قال ھذا ربی، اب ہوا کیا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فلما افلا، اب وہ ستارہ بجھنا شروع ہو گیا، وہ ستارہ فلما افلا، اب وہ غروب ہونے چلا۔ حضرت ابراہیم نے جب یہ دیکھا، قال لا احب الآفلین، حضرت ابراہیم نے فرمایا جو چھپ جائیں، جو بجھ جائیں، ہمیں اچھے نہیں لگتے۔ بات سمجھ آئی؟ آج روزہ تو نہیں ہے آپ کا، آج تو نہیں آپ کہیں گے نا کہ جی عید کے دن کیسے ہم سے یہ سوال آپ کرتے ہو، آج تو عید نہیں، آج روزہ تو نہیں ہے آپ لوگوں کا۔ سوچ لیں، بڑے تھکے تھکے لگ رہے ہو یار، چھٹی کے دن بھی آپ لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہو، ہم کیا کریں۔ اب یہ دیکھیں، اچھا وہ لوگ دیکھنے لگے حضرت ابراہیم کو، یہ کیا ہے، یہ کیا کہہ گئے ہم سے؟ پہلے تو فرمایا ھذا ربی، اب فرما رہے لا احب الآفلین۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فلما رأى القمر بازغا، جب چاند روشن ہوا۔ اچھا یہاں پر ایک چھوٹی سی بحث ہے علماء میں کہ آیا یہ واقعہ جو ہے قرآن پاک میں تو اکٹھا ہے، آیا حضرت ابراہیم کی زندگی بھی میں اکٹھا ہی پیش آیا یا الگ الگ محافل میں پیش آیا؟ بہرحال آپ اور ہم ان باریکیوں میں کیوں جائیں، جب قرآن پاک نے بیان کر دیا تو آمنا، بات ختم ہو گئی۔ چاہے وہ ایک ہی محفل میں ہوا ہو اور چاہے محافل میں پیش آیا ہو، واقعہ پیش آیا، بات ختم ہو گئی۔ سمجھ آئی بات؟ فلما رأى القمر بازغا، اب چاند روشن ہوا، قال ھذا ربی، حضرت ابراہیم نے پھر فرمایا وہی ھذا ربی۔ اچھا پھر آگے اللہ نے فرمایا فلما افلا، جب صادق طلوع ہونے لگی تو یہ بھی بجھنا شروع ہو گیا۔ آپ کو پتا ہے جیسے جیسے سویرا روشن ہونا شروع ہوتا ہے تو چاند غائب ہو جاتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دیکھا، فرمایا
ربی، وہی جملہ فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فرمایا اگر میرے اللہ مجھے راہ نہ دکھاتے تو میں بھی بھٹک جاتا. آپ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. ضرب المثل ہے ہانگ کانگ کے مجمع. ہم کئی بار ہوتے ہیں یا کوئی رابطہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں یار آپ کے آگے کوئی ہوتا ہے یا اکیلے ہوتے ہو؟ میں نے کہا یار آ کے دیکھ لو, ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں. اب پہلے جب چاند کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ھذا ربی, اور پھر ساتھ میں یہ جملہ آخر ارشاد فرمایا تو وہ بھی دنگ رہ گئے, چاہے وہ وہی تھے اور چاہے وہ چاند والے. وہ کہنے لگے یہ کیا ہوا, پہلے تو فرما رہے ھذا ربی, اب کیا کہہ دیا ہے. اب یہ سلسلہ جاری تھا حیرانگیوں کا. اب اللہ نے آگے فرمایا فلما رأى الشمس بازغة, اب سورج طلوع ہوا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو جو سورج والے تھے وہ گئے جھک گئے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں, پہلے میں نے کہا تھا نا ستارے زیادہ روشن ہے, چاند زیادہ روشن ہے یا تو کون ہے؟ تو اب یہ جملہ دیکھیں, پہلے دونوں کے ساتھ پیغمبر نے فرمایا ھذا ربی, لیکن جب فلما رأى الشمس بازغة آیا فرمایا قال ھذا ربی ھذا اکبر. بڑا تھا نا بنسبت ان. اچھا لیکن آگے قرآن کیا کہتا ہے فلما, درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. فلما افلت, یہ بھی غروب ہونے شروع ہو گیا. یہ بھی زوال پر, اب اس کا سمجھتے ہیں نا آپ زوال یا نہیں سمجھتے؟ یہ یوں ہوا نا تو یہ اس کے زوال کی ابتدا ہے. سمجھ آئی بات؟ اس میں آپ اور ہم سجدے والی عبادت کر سکتے ہیں؟ مل کے کہو. آج کل ہانگ کانگ میں یہ ٹائم تقریباً 12:15 سے 12:30 تک چل رہا ہے, اس لیے ذہن میں رکھا کریں اس وقت میں کوئی بھی سجدے والی عبادت کی آپ کو اجازت نہیں ہے. آپ ابھی جو موسم چل رہا ہے یہ بدلتا رہتا ہے, ابھی کون سا چل رہا ہے 12:15 سے, یہ احتیاط کیا کریں. اب جب یہ ہوا نا فلما افلت, اور پھر جب شام آنی شروع ہوئی تو بالکل ہی کیا, اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اس کے پجاری دیکھنے لگے کہ اب پیغمبر کیا کہتے ہیں. فرمایا قال یا قوم انی بریء مما تشرکون, میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں. بہت گرم ہو گئے وہ, اور وہ سارے کھڑے ہو گئے. جیسے کھڑے ہوئے تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. فرمایا میں اپنا رخ, اپنا چہرہ, اپنا وجہ ایک اس ذات کی طرف کرتا ہوں جو حنیفن ہے, وما انا من المشرکین, اور میں شرک کرنے والوں میں سے. یعنی دیکھیں پیغمبر نے, یاد ہوگا میں نے عید الاضحیٰ کے دن عرض کیا تھا کہ بھائی بات یہ ہے عقیدہ سمجھ تب آتا ہے میرے بھائی جب بالکل بات کھل کر کی جائے. اگر تھوڑی تھوڑی ساتھ میں شکر لگا دی جائے کہ جی تھوڑا ان کو بھی برداشت کرو, تھوڑا ان کو بھی برداشت کرو, تھوڑا آپ کا بھی لحاظ کرو اور تھوڑا مصلحت کا بھی لحاظ کرو, پھر عقیدہ نہ میں سمجھ سکتا ہوں اور نہ ہی آپ کو سمجھا سکتا ہوں.
عقیدہ اس کو نہیں کہتے کہ جی بس تھوڑا سڑا، بس ٹھیک ہے جی تھوڑا نرمی رکھیں، آخر مصلحت وقت کا بھی تو کچھ تقاضا ہے۔ او بھائی مصلحت مصلحت مصلحت، ساری زندگی مصلحت ہی کو روتے رہیں گے؟ ہاں بات یہ ہے کہ کہیں کسی کے عقیدے کی حفاظت مقصد ہو تو حکمتاً کوئی مصلحت اپنا لی جائے، وہ بھی مطلقاً نہیں ہے کہ اللہ معاف کریں کہ میں توحید کو جو ہے وہ چھپا لوں اور شرک کی حمایت میں لگ جاؤں، یا کم از کم میں گنگا ہو جاؤں۔ ورنہ یاد ہوگا میں نے ایک دفعہ حضرت نوح علیہ السلام کے جب ہم واقعات پڑھ رہے تھے، میں نے اس وقت عرض کیا تھا، ایک میں ساتھ میں لایا تھا قصص الانبیاء، اس میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ بعض مساجد میں 30 سال مولویوں نے گزارے لیکن عوام کا عقیدہ نہیں بدلا۔ کیوں؟ عقیدہ بیان ہی نہیں کیا۔ اور معاف کیجیے گا، ہمارے مجمع بھی عقیدے سننا پسند نہیں کرتے، اللہ ماشاء اللہ، سیدھی بات ہے، جو چاہے میرا اللہ۔ ورنہ آپ سچ بتائیں، اگر ہم بھی جو ہے وہ کبھی تھوڑی سی ادھر کبھی تھوڑی سی ادھر، یہ مجمع بھرا رہے گا۔ لیکن جب عقیدے کی، اس لیے کہ عقیدے کی ضرب لگتی ہے انسان کے دل پر، لیکن کریں کیا کہ اللہ نے نجات ابن آدم کی رکھی عقیدے میں، اعمال دوسرے نمبر پر آتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ عقیدہ ہوگا تو عمل کا اعتبار ہوگا، عقیدہ نہیں ہے تو اعمال کا کوئی اعتبار نہیں۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک انسان کا اگر عقیدہ صحیح نہیں، عمل بعض اچھے ہیں، یہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے اچھے عملوں کا عوض اسی دنیا میں دے دیں گے۔ حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ کوئی انسان مر رہا ہو، عقیدے کے لحاظ سے بالکل گیا گزرا ہوا ہو، عمل اگر اس کا اچھا تھا اور اس کے اچھے عمل کا کچھ ابھی حصہ باقی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی موت اس پر آسان کر دیتے ہیں۔ ہاں یاد رکھیے گا، ہر ایک کی آسان موت پر رش مت کیا کرو، کہا یار آسان موت، کیا پتا اس کے لیے وہ آسان موت کہیں یہ تو نہیں۔ اور کسی کی موت اگر سختی کی ہے تو اس پر بھی کوئی رائے کا اظہار مت کیا کرو۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ حدیث کی کتابوں کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک انسان اچھے عمل بھی کرتا ہے دنیا میں، کوئی برے بھی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہوتی ہے کہ یہ آنکھ بند ہونے سے پہلے پہلے اس کے برے عملوں کا کفارہ کر دیا جائے، اڑا دیے جائیں۔ کبھی اس پر بیماری آئی، کبھی اس پر پریشانی آئی، کبھی اس پر درد آیا، یہ سب تمام باتوں کے باوجود اگر کچھ نہ کچھ اس کے گناہوں کا اثر باقی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر موت کی سختی ڈال کر اس کا کفارہ کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ اٹھائیں فکر آخرت کی کتابیں، بات وہیں گھوم کر آئے گی، چاہے آپ ہیں چاہے میں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اب پیغمبر علیہ السلام نے اس انداز میں قوم کے آگے یہ بات رکھی ہے، اور یہ بھی آپ نے پڑھ رکھا ہوگا، سن رکھا ہوگا۔ یقیناً اسی کے حوالے سے آپ ذرا دیکھیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے بابل والے اگر فقط بت پرست تھے ان کے آگے کیسے توحید کو رکھا، اور یہ حران والے جو سیارات پرست تھے ان کے آگے کیسے رکھا، اور تنہا حضرت ابراہیم ہے، وہ تو پوری قوم ہے۔ اس لیے مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سچ بات، حق بات کہنا اتنی مشکل نہیں ہے، بس خلوص شرط ہے۔ اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر ایک عالم، اگر ایک شخص صحیح بات کرتا ہے، اس کی نیت صحیح ہے، وہ بات صحیح ہے، اس کا طریقہ صحیح ہے، یہ 3 نکات اگر اس کی انداز میں آ گئے تو انشاءاللہ اس بات کا اثر ضرور ہوگا، چاہے کچھ پر ہو چاہے سب پر ہو۔ یہ تو اللہ کے نظام ہے، اللہ کی مرضیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اٹھا کر دیکھیں میرے بھائی، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے میدان میں خدا کے کچھ نبی ایسے آئیں گے کہ ان کے ساتھ صرف 3 امتی ہوں گے، باقی سارے نہ ماننے والے۔
اور آپ حیران ہوں گے، یہی حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، حضور نے فرمایا بعض قیامت کے میدان میں ایسے خدا کے نبی آئیں گے ایک بھی امتی نہیں ہوگا، ایک۔ پتہ چلتا ہے ہاں بات یہ ہے انبیاء کے ذمے اللہ تعالیٰ نے بتانا رکھا ہے، منانا نہیں۔ ماننا منانا آپ نے، ہم نے خود ہے ماننا، ان کے ذمے منانا نہیں ہے کہ وہ ہمیں منائیں گے، نا، ان کے ذمے ہے بتانا، وما علینا الا البلاغ، ان کے ذمے ہے وہ بات کو کھول کر بتائیں گے، اور انبیاء نے کھول کر باتیں بتائیں گے۔ بالکل عقیدے کی باتوں کو تو انبیاء نے 2 اور 2 4 کی طرح سمجھایا۔ ابھی یہاں دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان واقعات میں دل لگتی بات کہنا، کہیں کوئی لگی لپٹی ہے؟ بس دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے، ورنہ ہم نے، یاد ہوگا کئی ہم نے یہ قصص میں پڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 13 سال مکہ مکرمہ میں عقیدے پہ محنت کی ہے۔ روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد سب مدینہ میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے فقط 13 سال عقیدے پہ لگائے۔ اور یاد ہوگا آپ کو حضور مکہ سے مدینہ گئے، ماننے والے کتنے تھے؟ یاد ہے میں نے بتایا تھا؟ نہیں یاد؟ لگ بھگ 80، لگ بھگ۔ پیغمبر نے تو کوئی کمی نہیں کی، لیکن وہ سمجھتے تھے عقیدہ کیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمارے حامی و ناصر ہوں، اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے، جھول کمی ہماری طرف سے۔ ان لوگوں کے آگے حضرت محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی، وہ نہیں مانے، سگے نہیں مانے۔ پرائے تو ایسے پرائے رہے، کئی دور سے آئے، جہاں پیغمبر علیہ السلام کا پسینہ گرا انہوں نے اپنا خون گرایا ہے، جن کے نصیب میں ہدایت تھی۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اللہ نے دیکھا، اللہ نے جانا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کو خیر یاد ہوگی، آپ نے کم از کم پڑھی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کلمے کے یہ 2 جز ہیں نا، پہلا ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا ہے محمد الرسول اللہ، یہ 2 جز ہیں اس پہلے کلمے کے۔ چلتے چلتے، ویسے میں پہلے دہراتا تو رہتا تھا، آپ بھی دہرا لو یا یاد کر لو، فقہا نے لکھا ہے، ہمارے مولانا پالن حقانی مرحوم نے اپنی کتاب میں فقہا کی وہ عبارتیں نقل کی، بہرحال اس تفصیل کا موقع نہیں، خلاصہ سنیں۔ بات کو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، غسل کے کتنے فرض ہیں؟ بتا تو رہا ہوں، 3۔ کیا ہے؟ اور پورے جسم پر یہ 3 ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، وضو کے فرض کتنے ہیں؟ چہرہ ہے، کوہنی تک بازو ہیں، سر کا مسح ہے، اور پاؤں۔ اسی طرح فقہا نے لکھا ہے کہ جس طرح ان کے فرائض ہیں اسی طرح کلمے کے بھی فرائض ہیں، کم از کم 4 ہیں۔ کتنے ہیں؟ کم از کم 4 ہیں۔ بعض حضرات نے 7 لکھے، بعض حضرات نے 5 لکھے، لیکن 4 سے نیچے کوئی نہیں آ سکا۔ کتنے؟ کم از کم تو یاد کر لو، اگر بتا دوں یاد کر لیں گے؟ او بولو تو صحیح، بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ کلمے کے فرض، اچھا بعض کہہ دیتے ہیں وہ یہ کہاں ہیں؟ او بھائی اگر نہیں پتا ہم دکھا دیں گے، لیکن مطلقاً انکار نہیں کرو، حقیقتیں اپنی جگہ قائم رہتی ہیں۔
جیسے اس دن مجھ سے ایک دوست بزرگ کہہ رہے تھے کہ کوئی صاحب کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے تو جو اب امام صاحب نے نماز پڑھ لی تو دعا تو ہے ہی نہیں، یہ کیوں کراتے ہیں؟ بھائی آپ کو نہیں پتا تو آؤ ہم سے پوچھ لو، ہم آپ کو دکھائیں کہ وہ دعا کہاں لکھی ہوئی ہے۔ پہلے فیصلہ کر لو کہ بحث ہاتھ اٹھانے پر کرو گے یا دعا مانگنے پر کرو گے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ نہیں سمجھ آئی؟ یار اللہ کے بندو، ایک تو یہ مصیبت ہے سب سے بڑی، آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کوئی بات۔ کم از کم 5.5 سال ہو گئے، اب تو کچھ سمجھو۔ ابھی تک تو ان کو بھی سمجھ میں نہیں، ان کا چہرہ بھی مجھے بتا رہا ہے، جو سب سے زیادہ ان چیزوں سے وابستہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ پہلے ان سے کہو بھی بات واضح کرو، آیا تمہیں سوال جو تمہارا ہے یا اعتراض جو تمہارا ہے وہ ہاتھ اٹھانے پر ہے یا دعا مانگنے پر ہے؟ اگر دعا مانگنے پر ہے تو پھر ہم تم سے یہ ضرور سوال کریں گے کہ اگر دعا مانگنے پر تمہارا سوال ہے تو ربی اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یہ حضور نے کیوں سکھائی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر یہ حضور نے نماز کے بعد کیوں مانگی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال حضور نے نماز کے بعد کیوں مانگی ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی آپ لوگوں؟ پھر ہم بھی تو سوال کریں نا۔ ہاں پہلے فیصلہ کر لو کہ آیا سوال دعا پر ہے، اعتراض دعا پر ہے یا ہاتھ اٹھانے پر ہے۔ اگر دعا کے سیغے پر ہے تو وہ دکھائیں، ہاتھ کے ادا پر ہے تو پھر ہاتھ کا حوالہ دکھائیں، پھر وہ ہمارے ذمے ہے یا نہیں؟ جو عمل ہم کرتے ہیں تمہیں حق پہنچتا ہے کہ ہم سے پوچھو، ہاں پھر ہمیں بھی حق دینا کہ کچھ پھر ہم بھی پوچھیں گے۔ نہیں سمجھ آئی؟ بس ہم یہی کہتے ہیں ہمیں نہ چھیڑا کرو، بس دعا کریں اللہ تعالیٰ، اور میں آپ سے بھی گزارش کروں گا صحیح علماء کے بیانات سنا کرو، ورنہ یہ جو دنیا ہے نا اب نیٹ کی، اس میں جو لوگوں کی تقاریر ہوتی ہیں الامان والحفیظ ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن کچھ لوگوں کے بیانات بڑے عجیب ہوتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اچھا جو بات عرض کر رہا تھا، فقہا نے لکھا ہے کتنے فرض ہیں، اور یاد رکھیے گا مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے نپے تلے جملے ہوتے تھے، حضرت فرماتے تھے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں اور آپ کو فقہا کے سپرد کیا ہے، یاد رکھیے گا۔ اسی لیے پتہ ہے ایک شخص اپنا ایک دعویٰ کرے گا، ایک بات کرے گا، اچھا اس کے بعد وہ اس پر قرآن پاک کی یا احادیث طیبہ میں سے کوئی حدیث پڑھ دے گا، یا قرآن کی آیت پڑھ دے گا یا حدیث پڑھ دے گا، ہمارے والے نچھاور ہو جاتے ہیں، اوہ جی یہ تو ہے۔ او بھائی بات یہ ہے ہر شخص کو قرآن پاک سامنے رکھ کر یا احادیث طیبہ سامنے رکھ کر مسائل نکالنے کی اجازت نہیں ہے، یہ کام فقہا کا ہے کہ وہ آگے مسئلہ بتائیں۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، فتویٰ ایک لفظ سنے ہو نا آپ، فتویٰ، مجھے حق ہے کہ میں فتوے دوں؟ یہ حق کس کا ہے؟ تو قرآن اور حدیث سے مسائل اخذ کرنا یہ بھی فقہا کا کام ہے، یہ ان کا حق ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے فقہا نے کلام پاک اور احادیث طیبہ کی روشنی میں لکھا ہے پہلے کلمے کے کم از کم کتنے فرض ہیں؟ پہلا زبان سے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا اچھا یہ عربی ہے یا فارسی ہے؟ عربی، یاد رکھیے عربی۔ اچھا اب اس کا ترجمہ، اس کلمے کا ترجمہ اپنی زبان میں آنا، یہ کلمے کا دوسرا فرض ہے۔ لا نہیں الہ کوئی بھی معبود برحق الا اللہ مگر اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ بعض لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور بعض پڑھ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ پاک محمد الرسول اللہ۔ یاد رکھیے پاک کا لفظ اپنی طرف سے مت ملایا کرو، اس میں کوئی شک نہیں حضور پاک ہیں، لیکن کلمہ یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہ بڑھاؤ اور نہ ہٹاؤ۔ اگر آپ اور ہم ایک بڑھائیں گے تو پھر غیر تو پھر بہت سارا بڑھائیں گے، جیسے کہ انہوں نے بڑھا دیا، وہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ کتنے ہوئے؟ پہلا زبان سے پڑھنا، دوسرا کلمے کا معنی اپنی زبان میں آنا، ترجمہ آنا، تیسرا تصدیق کرنا، تیسرا اس کی ترتیب اکابر نے یوں بھی لکھی ہے،
پہلا زبان سے پڑھنا، دوسرا دل سے تصدیق کرنا یعنی دل سے ماننا، اور تیسرا رکھا ہے کلمے کا ترجمہ جاننا۔ کتنا ہوا؟ پہلا زبان سے پڑھنا، دل سے ماننا، تیسرا کیا ہے؟ ترجمہ جاننا، اور چوتھا یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی سانس کا ڈور اس کلمے پہ ٹوٹ جانا۔ یاد رکھیے گا، فقہا نے لکھا ہے، اللہ نہ کرے کوئی شخص اگر 70 سال تک مسلمان رہا، زندگی کے آخری دن کافر ہو گیا، کلمے کا انکار کر دیا، آخرت میں اس کے اعتبار اس آخری دن کا ہوگا، ان 70 سالوں کا نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی خوش نصیب 70 سال کفر میں رہا، خدا نہ کرے، خوش نصیب کہہ رہا ہوں اس کے آخری دن کے لحاظ سے کہ اگر آخری دن اس نے کلمہ پڑھ لیا، اعتبار اس آخری لمحے کا ہوگا، ان باقی سالوں کا نہیں۔ اب سمجھ آئی کتنے ہوئے کم از کم؟ پہلا زبان سے پڑھنا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا۔ یہ مجھ سے کسی نے کہا تھا آپ سنا دیں، میں نے سنا دیا۔ اب دعا کرو اللہ تعالی ہمیں یاد رکھنے کی توفیق بخشے۔ آخری چیز سن لیں کہ ہمارے اکابر نے یہ فرمایا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے خدا کے نبی آئے ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت داؤد، جتنے بھی خدا کے انبیاء آئے ہیں، ان کے کلمے کے جو 2 جز رہے، دوسرا جز بدلتا رہا زمانوں کے لحاظ سے، شرائع کے لحاظ سے، پہلا جز وہی رہا ابتدا سے انتہا تک۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ وہی ہے، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلا کلمے کا جو پہلا جز رہا وہ وہی رہا، دوسرا بدلتا رہا اپنے زمانوں کے لحاظ سے، لیکن جب حضور کا زمانہ آیا، اب قیامت تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ ساری دولت۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائیں، اور انشاءاللہ بقیہ تک قصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب قوم بگڑی تو اب حضرت پہلے والد کا ساتھ تھا، اب قوم کا آیا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بقیہ تک قصہ انشاءاللہ ہم آئندہ جمعہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتیں ادا کر لیں۔